ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المتهمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب لامکان حبیب کبریا احمد دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین، دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہماری اس جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا صدقہ کل قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت نصیب فرمائے۔ معزز و محترم شامعین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے، پچھلے جمعہ کی حدیث پڑھی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا، نماز کا پابند ہوگا۔ حدیث شریف کے الفاظ میں نے پڑھے تھے وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ وہ جو چیز رب نے اس پہ فرض کی ہے نا وہ اس کی پابندی سے ادائیگی کرنے والا ہوگا۔ دوسری بات کی تھی کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھنے والا ہوگا۔ فرض نماز کے بعد رات کو جاگنا، نوافل پڑھنا، یہ اس کا جو ہے وہ افضل ترین عمل ہوگا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ لوگوں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا مقرب، میرا پیارا کون ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرض نمازوں کے بعد وہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں اس طرح گزارے گا کہ وہ سجدہ و قیام کرتے ہوئے ساری رات گزارے گا۔ یہ ولی کی دوسری پہچان ہے۔ اور فرمایا حدیث شریف ہے کہ جب بندہ یہ معاملات کرنے لگ جاتا ہے، نمازیں پر جگانا پابندی سے پڑھتا ہے، آج بڑے چلے وظیفے اور بڑے معاملات کیے جاتے ہیں کہ میں ولی بن جاؤں، آسان سا کوئی اللہ کے محبوب نے حدیث قدسی میں دے دیا کہ ایک فرض کردہ چیز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، دوسرا رات کے وقت اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرنا، یہ ولی کی شان ہے۔ اب جو بندہ ان میں سے کسی معاملے کے قریب نہیں جاتا اور کہے کہ وہ پہنچی ہوئی بھی بڑی سرکار ہے، تو ہم نہیں مانتے کہ وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی شخص آسمان کی بلندیوں پہ اڑ رہا ہو، تمہارے سامنے کوئی شخص آسمان کی بلندیوں پہ اڑ رہا ہو مگر وہ شریعت محمدی کا پابند نہ ہو، پرواز یہ ہو کہ آسمان پہ اڑے لیکن شریعت محمدی کا پابند نہ ہو، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ کون فرماتے ہیں؟ وہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جن کا قدم اگر ولیوں کی گردن پہ ہو تو مہر ملائک لگتی ہے۔ وہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آسمان کی بلندیوں میں بھی اڑ رہا ہو، پرواز اس طرح کر رہا ہو کہ جس طرح جانور اڑتے ہیں ہوا میں، لوگوں ہوا میں اڑنے کو ملائک کا معیار نہ سمجھ لینا، مختلف طرح کے شعبے بازیاں دکھانے سے، مختلف طرح کے کام کرنے سے بندہ ولی نہیں بنتا۔ ہمارے معاشرے میں ولایت کا معیار پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے، کوئی ڈبل شاہ بن گیا تو اسے کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ نہیں، ولایت کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کا تابع ہو۔ اگر کوئی ولی شریعت محمدیہ کا تابع نہیں، وہ خود کو وقت کا دوست بھی کہے تو ہم اسے ولی نہیں مانیں گے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ پھر
رب کائنات فرماتے ہیں فَأُحِبُّهُ، رب فرماتا ہے میں پھر بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا چلے کیا کیا وظیفے دیے جاتے ہیں ولی بننے کے لیے. گھروں سے نکل جاتے ہیں، ساری زندگی گھر کا منہ نہیں دیکھتے. حدیث قدسی ہے کہ کام آسان سے ہے کرنے آپ لوگوں نے ہے، بلائے رب فرماتا ہے میں دے دوں گا. نمازیں پنجگانہ تم پڑھو، رات کو اٹھ کر جب ساری خدائی سو رہی ہوتی ہے، جب ساری عوام سو رہی ہوتی ہے، رب کے حضور سجدہ ریزی تم کرو. رب کائنات فرماتے ہیں فَأُحِبُّهُ، تو اے بندے میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر سمجھ تو ولی بن گیا، اور جب تو ولی بن گیا تو پھر تجھے نوازتا کس چیز سے؟ نوازتا تجھے کس چیز سے ہے؟ تجھے رب دیتا کیا ہے؟ پھر دیتا یہ ہے کہ تو بولے گا تو لیکن رب فرماتا ہے وہ زبان میری ہو جائے گی، ہاتھ تیرے ہو گئے اس میں طاقت میری ہو جائے گی، قدم تیرے ہو گئے ان میں طاقت میری ہو جائے گی، آنکھ تیری ہوگی دیکھنے کی طاقت رب فرماتا ہے میری ہوگی. حدیث کے الفاظ ہے جب بندے رب تجھ سے محبت کرے گا، حدیث کے الفاظ ہے کن تو سمعہ الذی یسمع بہ، رب فرماتا ہے پھر میں تیری سماعت بن جاؤں گا جس سے تو سنے گا. کان تیرے ہوں گے، سننے کی طاقت رب کائنات کی ہوگی. اس پہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کان بندے کی اور سننے کی طاقت رب کائنات بن جائے. حضرت عمر فاروق ہے، مسجد نبوی میں منبر دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، میدان جنگ لگا ہوا ہے، سینکڑوں میل کی دوری پہ جنگ ہو رہی ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت ساریہ، جنگ لڑ رہے ہیں، دشمن نے گھیرے میں ڈال دیا. جب بندہ ولی بنتا ہے رب پھر کتنی طاقت دیتا ہے اس پہ دلیل دینے لگا ہوں. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ادھر میدان جنگ ہے. اب عام بندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے کیا پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ اپنے ولیوں کو شان دے دیتا ہے کہ ان کے سامنے سے تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، چاہے وہ حضور عمر فاروق ہو یا حضور غوث اعظم ہو. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ تمام حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. اس کی دلیل قرآن سے بھی دے کر پھر اس بات کی طرف آتا ہوں. کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کے ولی میں یہ طاقت کیسے آ جائے؟ یہ تو اس امت کے ولی ہیں، مصطفیٰ کریم کی امت کے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی طاقت، کچہری سلیمان علیہ السلام کی لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس بلقائے بلقیس آنے والی ہے، مجھے اس کا تخت چاہیے. کون ہے جو جلدی سے جلدی تخت بلقیس کا لے آئے؟ ایک جن اٹھا کہنے لگا حضور میں لے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگا حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی کہ آپ کی اس کچہری ختم ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. ہے کوئی شخص جو ملکہ بلقیس کا تخت اس سے بھی جلدی لے آئے؟ قرآن کہتا ہے وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور میں اس سے جلدی لے آؤں گا. فرمایا کتنی جلدی لاؤ گے؟ عرض کرنے لگا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے
بعد آپ کو لے کے چلوں گا کریم آقا کی بارگاہ میں، بیٹھے مسجد نبوی میں مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق آواز دیتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، 3 بار آواز دیتے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ اب بات یہ ہے کہ مسجد نبوی اور اس میدان جنگ میں تقریباً سینکڑوں میل کی دوری ہے، درمیان میں پہاڑ بھی ہوں گے، مکان بھی ہوں گے، بستیاں بھی ہوں گی، آبادیاں بھی ہوں گی، لیکن مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضرت ساریہ کو حضرت عمر فاروق نے کس طرح دیکھ لیا، کس طاقت سے دیکھ لیا کہ میرے ایک دوست کو دشمنوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، میں نے اس کی حفاظت کے لیے آواز دینی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے، رب فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، پھر میں اپنے ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ اتنی طاقت دے دیتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، سارے پردے۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، میں جب جنگ سے واپس آیا نا، میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں مجھے حضرت عمر فاروق کی آواز میدان جنگ میں سنائی دی گئی، بڑا پریشان ہوا۔ آ کر میں نے دوستوں سے بات کی، صحابہ سے بات کی کہ آج میدان فلاں میدان پہ عمر فاروق کی آواز میرے تک پہنچی ہے۔ حضرت عمر فاروق میدان جنگ میں تھے، صحابہ کہتے ہیں نہیں وہ مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، دوسرے صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے یا ساری الجبل، تو وہ صحابی کہتا ہے کہ میرے کانوں میں بھی آواز پڑی تو میں پوری پہاڑ کے پیچھے ہو گیا۔ جب میں پہاڑ کے پیچھے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دشمنوں سے محفوظ کر دیا۔ یہ ایک ولی کی آنکھ کا طاقت اور پاور۔ اور کشف المعجون میں واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہوا، وہ تھے صحابی حضرت عمر فاروق، اور یہ ملائک کا دروازہ بند نہیں ہوا کہ صحابہ کے بعد بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ملائک تک قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اگرچہ آج کے دور میں ملائک کا معیار ہی ختم کر دیا گیا، ہر وہ شخص جسے باقی پلیتی کا پتہ نہیں ولی ہونے کا دعویدار ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو شریعت مطالعہ کو جانتا نہیں ہے ولی ہونے کا دعویدار ہے۔ ولی وہ ہے جو شریعت کے تابع رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک انگریز تھا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، کشف المعجون میں یہ واقعہ موجود ہے، حضور داتا علی حجویری کی کتاب ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا نا، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا، تلاوت کرتے کرتے یہ جو واقعہ میں نے ملکہ بلقیس والا آپ کو سنایا، یہاں تک جب پہنچا اس نے پڑھا کہ سینکڑوں میل کی دوری سے تک آنکھ جھپکنے سے پہلے آ گیا۔ بڑا پریشان ہوا، اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے کہ آ جائے۔ عقل کے ترازو میں سوچنے لگ گیا قرآن کی آیت کو، علماء کے پاس بڑھا گیا، سارے علماء سے سوال کیے، علماء اپنے اپنے دلائل سے قائل کرتے رہے، لیکن ذہن مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ تحقیق ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہماری قوم نے تحقیق چھوڑ دی، سنی سنائی بات لے کے چل پڑے، تحقیق چھوڑ دی۔ میں بات کرتا ہوں اس پہ بھی آپ تحقیق کرو، دلائل مانگو، پوچھو کہ حضرت جی یہ بات کیسے ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے بس مولوی صاحب کا بتانے دیتے ہیں، بڑا یقین لگے رہو، بس تحقیق چھوڑ دی۔ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تحقیق شروع کی، بڑے بڑے علم کے مراکز میں گیا، بڑے بڑے مدارس میں گیا، لیکن ذہن مطمئن نہیں ہوا کہ سینکڑوں میل کی دوری سے تخت کیسے آ سکتا ہے۔ ایک دن تبلیغ کے سلسلہ میں پاکستان کے خطہ لاہور میں آیا، جب لاہور پہنچا دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں لوگوں کا رش دیکھا، بڑا پریشان ہوا،
علماء سے پوچھتا ہے جو ساتھی تبلیغ والے ساتھ تھے کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ اپنے انداز میں جس طرح کی ڈیفینیشن کی کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہاں اتنے لوگ اکٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا۔ میرا سوال بڑی دیر سے ایک ذہن میں اٹکا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ولی کا مزاج ہے، اگر یہاں سے میرے سوال کا جواب مل جائے تو کیا بات ہے؟ وہ گاڑی سے اتر کر داتا دربار پہ حاضری دی۔ جب داتا دربار پہ وہ جو سیڑھیاں لکھا جاتا ہے جہاں پہ بھٹو نے بعد میں سونے کا دروازہ لگوایا تھا، آج کل بند ہوگا، وہاں سے جب اوپر جانے لگا نا تو وہاں ایک درویش بیٹھا تھا، اللہ والا بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا اپنے انداز میں بھی بے دوستا کدھر سے آیا ہے، کدھر جانے لگا ہے؟ اس نے کہا پاپا جی میں نے سنا یہ داتا علی حجویری کا دربار ہے، یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، میرا ایک سوال ہے بڑی دیر سے مجھے پریشان کر رہا ہے، اس کا جواب ڈھونڈنے ایک اللہ کے ولی کے مزاج پہ آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، وہ جو بزرگ سیڑھیوں پہ بیٹھے تھے پوچھا سوال تیرا کیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے تو وہاں جا کر فاتحہ کروں گا، اس کے بعد سوال بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر تو چلا جانا، پہلے تو داتا علی حجویری کا مہمان ہے، یہ بتا کہ چائے پیے گا؟ چائے پیے گا؟ اس نے کہا حضور چائے تو ضرور پیوں گا، ضرور چائے میں نے پینی ہے۔ فرمایا اچھا اب یہ بتا چائے میرے برتنوں میں پینی ہے یا اپنے گھر کے برتنوں میں پینی ہے؟ بندہ بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، بیٹھا میں لاہور ہوں، برطانیہ کا رہنے والا ہوں، کلمہ میں نے پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، یہاں سے برطانیہ کے درمیان سمندر بھی ہے اور تقریباً کم و بیش 2,500 کلومیٹر کی دوری ہے، میرے گھر کے برتن اور لاہور کے برتن بات بڑی عجیب سی ہے۔ اس نے بھی کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، کشف الموجود میں یہ روایت موجود ہے، واقعہ موجود ہے، داتا علی حجویری کی کتاب میں کشف موجود ہے۔ جب حضور داتا علی حجویری کے مزاج میں وہ بیٹھنے والے بزرگ نے کہا نا کہ یہ بتا کہ چائے تم میرے برتنوں میں پیے گا یا اپنے گھر کے برتنوں میں پیے گا؟ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے گھر کے برتن یہاں آ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا چلو اس ملک کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس باتیں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا حضور میں اپنے گھر کے برتنوں میں چائے پیوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے جب حضور داتا علی حجویری کے مزاج پہ بیٹھنے والے اس بزرگ نے چائے منگوائی نا تو اس جو انگریز کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا اسے چائے پیش کی تو وہ بڑا حیران ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضور یہ برتن تو میرے گھر کے ہیں، یہ کیسے یہاں آ گئے؟ آپ نے فرمایا میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت عام چکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں کیسے آ گیا؟ بالکل ایسے ہی وہ تخت آ گیا جیسے میرے گھر کے برتن یہاں آ گئے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، میرے سوال کا جواب مل گیا، میں نے چائے پی۔ جب چائے پی تو میں نے دیکھا جو بزرگ مجھے چائے پیش کرنے والے تھے وہاں نہیں ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے بڑی تحقیق اور بڑی تشویش کی، بڑے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس نے میرے سالوں کے سوال کو ایک پل میں اتنا اٹھا دیا، وہ کون تھا؟ بتایا گیا کہ وہ داتا علی حجویری کی ذات خود تھی کہ کہیں تو یہ سوال لے کے گمراہ نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے۔ بتایا کہ اللہ اپنے پیاروں کو یہ طاقت دیتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ الذی یمشی بہا۔ پھر اس کی آنکھ چاہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میدان جنگ دیکھ لے یا بغداد میں بیٹھ کر اپنے مریدوں کے حال دیکھ لے یا مسجد داتا علی حجویری میں بیٹھ
سے برتن اٹھوا لے، کیونکہ رب فرماتا ہے وَيَدَعُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، لوگوں جب ولی شریعت کی پابندی کر کے، یہ 7 الفاظ حدیث کے ہیں، شریعت کی پابندی کر کے، جو شریعت کے تابع نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا. یہ ولایت کا معیار ذہن میں رکھ لیجئے گا. شریعت کے تابع ہو تو رب اسے یہ پاور دے دیتا ہے کہ وہ یہاں بھی بیٹھے رب اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب اٹھا دیتا. ہوتا کب ہے؟ جب شریعت کا پابند ہو. یہ نہیں ولی کے نام اور کتے پالے جائیں، ولی کا نام ہو اور مرغے بنائے جائیں، کبوتر بازی کروائی جائے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. انہی کی وجہ سے ہمارے ولیوں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ورنہ رب کائنات نے فرمایا والصالحین، یہ جو صالحین ہے نا وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے پیارے ساتھی ہیں. یہ صالحین رب فرماتا ہے کہ لوگوں یہ جو صالحین ہیں نا ان کی سنگت کو اختیار کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حدیث شریف ہے. حضرت ابو ہریرہ کے ماقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم. حضرت ابو ہریرہ کی ماقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے، وہ کچھ ایک آدمی سے محبت کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں سادہ لفظوں میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ داتا علی حجویری سے محبت کرتا ہے. ایک آدمی ہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے محبت کرتا ہے. ایک آدمی ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتا ہے. ایک آدمی ہے وہ خواجہ بختیار الدین کاکی سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ ایک شخص اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے ولا یستطیع ان یعمل، وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ولیوں جیسے عمل کرے. محبت تو کرتا ہے لیکن ان کی طرح عمل نہیں کر سکتا، ان کی طرح عمل نہیں کر سکتا. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کے طریقوں کو اپنا کے عمل کیا جائے. لیکن صحابہ نے کریم آقا سے سوال کیا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ، یا رسول اللہ آدمی اللہ والوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن اللہ والوں جیسے عمل نہیں کر سکتا، تو کیا کل قیامت کو ان کے ساتھ ہوگا، ان کا ساتھ نصیب ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یا ابا ذر، اے ابو ذر تو سوال کرتا ہے کہ اگر تو کسی سے محبت کرتا ہے وہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، بڑا صالح ہے، بڑا شریعت کا پابند ہے، بڑا اللہ کو راضی کرنے والا ہے، تو اس جیسے عمل نہیں کر سکتا. اے ابو ذر میں مصطفیٰ تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ رب کل قیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اٹھائے گا. تو میرے دوستو اگر تمہاری محبت دادا علی حجویری سے ہوئی اور اس کی تعلیمات سے ہوئی، یہ بات ذہن نشین رکھنا، صرف محبت ذات سے نہیں تعلیمات سے بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی محبت بابا فرید الدین شکر گنج شکر کی ذات سے ہوئی اور اس کی تعلیمات سے بھی ہوئی. بات کلیئر کر دو، داتا علی حجویری ولی تھے اور 7 وقت کے مفتی تھے. ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا علاقے میں، شاید آپ کو اس سے پہلے کسی نے بتایا ہوگا. داتا علی حجویری وقت کے مفتی تھے اور ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا. آج ہمارا داتا علی حجویری سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن ان کی تعلیمات پہ چلنے کا دور دور تک اثر نظر نہیں آتا. ساری زندگی انہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت میں گزار دی. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے محبت کے دعوے ہیں. وجودت کے مقام پہ آپ نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے گزار دی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے دعوے ہیں. ان کی ساری زندگی انڈیا کے علاقہ اجمیر میں قرآن کی تبلیغ کرتے ہوئے گزری.
اگر کریم آقا سے بھی ذات سے محبت ہو اور آپ کی تعلیمات سے محبت نہ ہو تو انسان کا ایمان پھر بھی ادھورا ہے، پھر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ذات سے بھی محبت ہونی چاہیے، تعلیمات سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تعلیمات وہ ہے جو کریم آقا نظام لے کے آئے، جو کریم آقا پیغام لے کے آئے، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر سے کریم آقا نے فرمایا ابو ذر تو جس سے دنیا میں محبت کرے گا نا، کل حشر کے دن تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے بندوں سے محبت کا صلہ ہے۔ عمل ہمارے ان جیسے نہیں ہے لیکن ہمارا محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ اب جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے پڑھ لیں، انشاءاللہ یہی موضوع اگلے جمعہ پہ چلے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔